اور ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب عالم رحمانی. ان سے جانکاری لیں گے کہ کیا اس کی فضیلت ہے شب قدر کی رات کی. جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے. جی تو شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک یہ ایک شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے. اس میں ہر کام سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں. یہ رات سر اثر سلامتی کی ہوتی ہے اور رجوع تک پہنچتی ہے، اور اس رات کی عبادت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، جیسا کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں اور مجلس ذکر وغیرہ میں بھی اترتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے اور فرشتے الحمدللہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اور یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ رب خود کہتا ہے کوئی ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کے گناہ کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں، کوئی ہے کہ مجھ سے اس رات میں مانگے تو میں اس کی بیماری کو ختم کر دوں. یہ رات بہت ہی پاک رات ہے. اس میں ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل جو نمازیں ہیں 2 کر کے ادا کریں، اور اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں عمر میں جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو قضائے عمری بھی نماز کو ادا کرنا چاہیے. معاف نہیں ہے، اس میں قضائے عمری بھی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں. اور جن کے ماں باپ دار فانی کی طرف کوچ کر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں، اور درگاہوں پہ جائیں اور مسجدوں میں جائیں. میرا یہی کہنا ہے. اور ایک میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شیطانی فرقہ وغیرہ کرتے ہیں، جیسے کہ آتش بازی ہے، یہ سب تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پوری رات میں فرشتے آتے ہیں دعائیں لینے کے لیے. تو ہم لوگوں کو چاہیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اسی لیے رات یہ سال بھر کے بعد آتی ہے. یہ عبادت کی رات جو بنائی گئی ہے، یہ عبادت اس رات میں کی جاتی ہے. لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے میں، لوگ مستی میں پوری رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں. تو اس بارے میں لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میرے مسلمان بھائی جو کل کی رات میں جو شب قدر میں بیداری کریں گے یعنی کہ جگیں گے، تو ان سے میری اپیل ہے کہ اپنی مسجدوں میں جائیں، قرآن پاک جو پڑھے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں ادا کریں، اور رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں. اور قبرستان بھی ضرور جانا چاہیے اس رات میں. اس لیے اگر میرے ماں باپ اگر انتقال کر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنا چاہیے. گھومنے پھرنے سے آپ سوچتے ہیں کہ رات جگ لی، تو آپ نے رات نہیں جگی بلکہ اتنا ہی آپ نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے. اس رات میں جگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے. اور پرسوں کا جو روزہ ہوتا ہے نوافل، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے. یہ نفل روزہ ہے. تو میری اپیل